ہم نے عرض کیا کہ حدیث غدیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا جانشین تعین کیا ہے، امام تعین کیا ہے، امت پر ایک واجب الاتباع سردار دینی شہنشاہ کا نصب فرمایا ہے۔ اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے دلائل ہیں، ان میں سے ایک دلیل کیا ہے؟ حدیث ثقلین ہے، جو اسی مقام پر، مقام غدیر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لسان اقدس سے یہ صادر ہوئی ہے، ان الفاظ کے ساتھ کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو بہت ہی قیمتی چیزیں کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، قرآن اور میری اہل بیت، قرآن اور میری اہل بیت۔ اور اسی وقت انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ اٹھا کے بلند کیا ہے اور فرمایا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا۔ تو یہ بخوبی واضح کر دیتا ہے کہ یہاں پہ مولا سے مراد وہی جو واضح مفہوم ہے، اولا بالتصرف، وہی مراد ہے۔ اس سلسلے میں میرے عزیزوں اگر آپ یا کو یاد ہو تو میں نے آپ کی خدمت میں بہت ساری احادیث پیش کی، حدیث ثقلین مختلف اسانید کے ساتھ، اور ہر سند کی تصحیح ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ مثلا ان اسانید میں سے ایک سند جو تھا یعقوب ابن سفیان فسوی کا تھا، ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے الکتاب المعرفت والتاریخ تالیف یعقوب ابن سفیان الفسوی، یہاں پر جلد نمبر 1 چھاپے مکتبۃ الدار بالمدینہ المنورہ سنہ 1410 میں کتاب چھپی ہے۔ یہاں پر عزیزو صفحہ نمبر 536 میں یہ حدیث آپ نے ملاحظہ فرمایا ہے۔ اس کی صحت ہم نے ثابت کی ہے آپ کی خدمت میں، صرف آپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ زید بن ارقم سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کی ہے، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تذلوا کتاب اللہ عز وجل وعترت اہل بیتی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ اور ہم نے اپنی خدمت میں عرض کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کی صحت پہلے ثابت کر چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے صحیح سند کے ساتھ کتاب بلاذری سے، کتاب اس کو بلاذری بھی بولتے ہیں، انساب الاشراف سے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کتاب جمل من انساب الاشراف، چاپ دار الفکر الجزء الثانی سنہ 1996 میں بیروت لبنان میں چھپی ہوئی کتاب، ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 536 میں بلے حدیث یہ ہے، حدثنا عبد الملک ابن محمد ابن عبداللہ الرقاشی، اسی سند کے ساتھ عامر ابن واثل ابو الطفیل سے، پھر زید ابن ارقم سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر فرمایا یہ حجۃ الوداع، جب ہم غدیر خم میں تھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَمْ تَذِلُّوا کتاب اللہ وعترت اہل بیت۔ یہ پہلے آپ کی خدمت میں اس کی تصحیح ہم بیان کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے عزیزو ہم نے آپ کو مسند اسحاق ابن راہوی سے وہ حدیث دکھایا جس کو بہت بڑے حفاظ نے اس کی تصحیح کیا، ملاحظہ فرمائیے کتاب اتحاف الخیرۃ المہرہ بزوائد المسانید العشرہ تألیف احمد ابن ابی بکر البوصیری، جلد نمبر 7 چاپ دار الوطن للنشر، جو سنہ 1999 میں دار الوطن ریاض میں، جو سب ٹیرورزم کا کیپٹل ہے ریاض، وہاں پہ چھپی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 13، یہاں صفحہ نمبر 210 حدیث باب 13 حدیث 6683 بلی وقد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تذلوا کتاب اللہ سببه بیدہ وسببه بایدیکم واہل بیتی۔ یہ حدیث رواہ اسحاق بسند صحیح، اسحاق ابن راہوی نے صحیح سند کے ساتھ اس کو روایت کیا، ٹھیک ہے نا عزیزو۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر نے بھی اس کی تصحیح کی ہے، المطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ تعلیف ابن حجر العسقلانی، جلد نمبر 16 چاپ دار العاصمہ، جو سنہ 2000 میں دار العاصمہ ریاض میں، ٹیرورزم کے کیپٹل سٹی میں چھپی ہے یہ کتاب۔ یہ حدیث نمبر 3943 صفحہ نمبر 142، هذا اسناد صحیح، نہایت اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش عرض ہے۔ بلی وقد ترکتکم، فمن، یہ غدیر خم کی حدیث ہے، خم بخم من، وہاں پہ خم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا ہے، بلے فمن کان اللہ ورسولہ مولا فإن هذا مولا، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کا مولا ہے اگر آپ اللہ اور رسول کو اپنا مولا سمجھتے ہیں۔ وقد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تذلوا کتاب اللہ سببه بیدی وسببه بایدیکم واہل بیتی سلام من اللہ علیہم۔ اور حافظ ابن حجر نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا، یہ نہایت باختصار کے ساتھ تفصیل ان کی پیش کر چکے ہیں۔ اچھا، اور
یہ کتنے سند ہو گئے؟ یہ 3 سند ہو گئے، یعقوب بن سفیان کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کا بلا کرے بلازوری صاحب کی، اور تیسرا جو ہے اسحاق بن راہوی کی، چوتھی اور 5ویں سند یہ بھی صحیح ہے عزیزو۔ الجزء الثالث والعشرون من حدیث ابی الطاہر تعلیف الحافظ دارقطنی، چاپ دار الخلفاء للکتاب الاسلامی کویت میں سن 1986 میں چھپی کتاب، یہاں پر حدیث نمبر 151، حدیث نمبر 152، صفحہ نمبر 50 میں، یہ 2 مختلف اسانید کے ساتھ سلمہ ابن کحیل سے، جو رجال بخاری مسلم اور کتب اربعہ میں سے، اور دونوں سند صحیح ہیں۔ اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں پچھلی اسی سیریز جو ہے، ابھی اس کی 15ویں تقریر جا رہی ہے، اگر آپ اس میں مراجعہ کریں تو اس کی تصحیح آپ سب کو مل جائے گی۔ اس میں یہ ہے کہ یا ایھا الناس انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ما اتبعتموہما القرآن و اہل بیتی عترتی، اے لوگو جان لو کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ تم ہرگز گمراہ نہ ہو جاؤ گے جب تک کہ ان کی اتباع، ان دونوں کی اتباع کرتے رہو گے، قرآن مجید اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ دوسری حدیث انی تارک فیکم امرین لن تضلوا ما اتبعتموہما کتاب اللہ عز وجل و اہل بیت عترتی سلام من اللہ علیہم، یہ بھی 2 صحیح اسانید کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ عزیزو کتنے سند ہو گئے؟ 5 سند، ٹھیک ہے نا۔ چھٹی جو صحیح سند ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں عزیزو، وہ ہے کتاب مسند عبد ابن حمید سے۔ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب المنتخب من مسند عبد ابن حمید، بہت بڑے حافظ ہیں، ان کا ترجمہ، ان کا زندگی نامہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اس حدیث کی تصحیح بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اچھا، چاپ ہے یہ کتاب، بلے یہ جزء اول ہے، چاپ کہاں کی ہے؟ دار بلنسیہ، دار بلنسیہ المملکۃ العربیۃ السعودیہ الریاض، ریاض میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 2002 میں۔ ملاحظہ فرمائیے اس کتاب میں صفحہ نمبر 214 مسند زید بن ثابت میں پہلی حدیث، حدیث نمبر 240 یہاں پہ روایت ہے، حدثنا عبد ابن حمید فرماتے ہیں حدثنی یحیی بن عبد الحمید حدثنا شریک حدثنا رکین عن القاسم بن حسان عن زید بن ثابت، سند متصل اور سب کے سب ثقات ہیں، اس کی تصحیح ابھی آ جائے گی۔ پہلے جو ہم نے ابھی تک 5 احادیث آپ کو دکھائی ہیں، ان کی تفصیل، ان کی تصحیح پچھلے مجالس میں، پچھلے تقریرات میں، دروس میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ یہاں پر صرف ان کو اجمالاً دکھایا گیا، یہاں پر اس حدیث پہ ہم فوکس کریں گے اس تقریر میں۔ عبد بن حمید نے جو القاسم بن حسان کی طریق سے زید بن ثابت سے روایت کی ہے کہ زید بن ثابت نے کہا، زید بن ارقم نہیں، زید بن ثابت نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، حضرت صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے انی تارک فیکم ما ان اتمسکتم به لن تضلوا، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں 2 چیزوں کو کہ اگر انہیں تھامے رکھو، ان کی اتباع کرتے رہو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، میری کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور میری عترت، میری اہل بیت طاہرین علیہم السلام۔ فإنہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہو جائیں گے جب تک کہ یہ حوض کوثر پر مجھ پہ داخل نہ ہو جائیں گے، مجھ سے نہیں ملیں گے۔ اچھا عزیزو، یہ چاپ ریاض کی چاپ تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب اس ریاض کی چاپ کی طرف واپس آتے ہیں، میں ایک اور عبد ابن حمید کی مسند کی منتخب دکھاتا ہوں جو ترکی کے چاپ کا ہے۔ یہ ترکی کے چاپ کا ہے، ترکی میں چھپی المنتخب من مسند عبد ابن حمید۔ یہ سقریہ ترکیہ میں ڈاکٹر کمال الدین اوزدمیر جو ہیں وہاں پہ پروفیسر ہیں، انہوں نے چھپائی ہے اس کتاب کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 98 میں حدیث نمبر 240 میں انی زید بن ثابت سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عترت اہل بیتی فانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ المنتخب من مسند عبد بن حمید ہے، چاپ عالم الکتب، بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 107 میں حدیث نمبر 240 مسند زید بن ثابت، وہ اسی سند کے ساتھ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
انی تارکن فیکم ما ان تمسکتم به لن تدلوا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی فانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. تو یہ مسند عبد بن حمید میں بلا شک یہ حدیث ثابت ہے. اچھا، جب یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آئیے اس حدیث کے سند پہ بات کرتے ہیں کہ اس کے حدیث کی سند کے متعلق کیا یہ حدیث سند متصل ہے یا اس کے رجال ثقات ہیں یا نہیں. تو ملاحظہ فرمائیے یہاں پہ جو عبد بن حمید کی جو مسند ہے اس کی تحقیق کی ہے شیخ ابو عبداللہ مصطفیٰ ابن العدوی نے. اس شخص نے حدیث نمبر 240 جو آپ کی خدمت میں پڑھ چکے ہیں اس کے ذیل میں کہتے ہیں صحیح لغیرہ، یہ صحیح ہے لیکن لغیرہ، فی نفسہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. اس کی وجہ وہ بھی بتاتے ہیں کہ کیوں فی نفسہ صحیح نہیں ہے، لغیرہ صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ صحیح لغیرہ وغیر صحیح لنفسہ، فی نفسہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن لغیرہ صحیح ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث کو اگر ہم اسی سند کے ساتھ دیکھیں دوسرے اسانید کو چھوڑ کے ان سے قطع نظر تو اس سند میں ضعف ہے، اس سند میں ضعف ہے، تو یہ فی نفسی صحیح نہیں ہے. لیکن یہی حدیث دوسرے طرق سے وارد ہوئی ہے جن کی بدولت یہ حدیث جو ہے اس کا ضعف مرتفع ہو جاتا ہے، یہ حدیث صحیح بن جاتی ہے کیونکہ دوسرے طرق صحیح طرق سے بھی وارد ہوئی ہے. تو ان کے نزدیک بھی یہ حدیث صحیح ہے لیکن یہ صحیح لغیرہ ہے. لیکن ان کا یہ بھی جملہ غلط ہے. دیکھتے ہیں ان کی وجہ کیا ہے، کیوں کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح لغیرہ ہی ہے اور ضعیف فی نفسی ہے. کہتے ہیں القاسم بن حسان، یہ حدیث جو ہے کس کی طریق سے ہے میرے عزیزوں؟ یہ حدیث جو ہے رکین نے روایت کی ہے، رکین قاسم بن حسان سے روایت کی ہے اور قاسم بن حسان میں مشکل ہے. تو کل ما فی سماعہ من زید، اس کی سماع زید سے ثابت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ انہو مجہول الحال، اور وہ اس کی توثیق بھی نہیں ہے. مجہول الحال سے کیا مراد؟ اس کی توثیق بھی نہیں ہے. تو اس اور بقیہ جو رجال ہیں شریک صدوق یخطی، شریک کے متعلق بھی کہا گیا کہ یہ صدوق ہے اور اس سے خطا بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے عزیزو، تو اس لیے اس کو ہم نہیں کہتے یہ صحیح ہے، لیکن بہرحال صحیح ہے لیکن فی نفسی صحیح نہیں ہے. اچھا، اس کے ان کا جو یہ جملہ ہے عزیزو اس کا جواب ہم دیتے ہیں. اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو دکھاؤں، ملاحظہ فرمائیے میں نے یہ حدیث جو ہے مسند عبد بن حمید سے ہم ایک ایک کر کے روات کو دیکھتے ہیں بہت اختصار کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے عبد بن حمید کون ہے؟ عبد ابن حمید، اس کے بعد یحییٰ بن عبد العزیز، اس کے بعد شریک، اس کے بعد رکین، اس کے بعد قاسم بن حسان. اور کیا اس کی توثیق ہے اور کیا اس کی سماع زید بن ثابت سے ثابت ہے یا نہیں ہے، اس کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. جب ان کی سب کی توثیق ہو جائے گی اور حسان کی سماع بھی زید سے ثابت ہوگی تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ شکوک مرتفع ہو جائیں گے اور یہ حدیث فی نفسہ ہی صحیح ثابت ہوگا. اب یہ حدیث متواتر ہے، اس کے دوسرے طرق ہیں، اس کے غض النظر قطع نظر اس سے بھی یہ ثابت ہو جائے گا. اچھا، پہلی بات ہے شروع کرتے ہیں عبد بن حمید سے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جزء الثانی عشر، یہ جلد نمبر 12 ہے، چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے عبد ابن حمید، میم تا عبد ابن حمید، یہ جو اس کتاب کے مصنف ہیں هو امام الحافظ الحجة الجوال ابو محمد عبد بن حمید ابن نصر الکسی اور یقال له الکشی. ولد بعد 70 و100، اس کی ولادت ہے سنہ 170، وفات ہے سنہ 239، یعنی بالکل بخاری مسلم کا، بلکہ ان سے بھی اقدم ہے، ان سے کچھ یہ سینئر ہے. اچھا، حدث عنہ مسلم، ان سے روایت کی ہے، یہ مسلم کا استاد ہے، مسلم نے اس سے روایت کی ہے، ترمذی نے روایت کی ہے اور بخاری نے بھی کا بھی استاد ہے. دلائل النبوہ میں بخاری نے بھی اس سے روایت کی ہے من صحیح ہے، اپنے کتاب صحیح میں. تو یہ رجال ہے بخاری اور رجال مسلم میں، مسلم نے اس سے اصول میں روایت کی، بخاری نے اپنے کتاب صحیح میں اس سے روایت کی لیکن تعلیقات میں. اچھا، ابو حاتم بستی نے ان کے متعلق کتاب الثقات میں کہا ہے کہ عبد بن حمید وکان ممن جمع وصنف مات سنة 49 و200، اس نے کہا کہ سنہ 248 میں اس کی وفات ہوئی ہے اور بہت بڑے مصنف
احادیث کے مصنف ہیں. اچھا تو یہ جو بھی شخص ثابت ہو جائے کہ وہ مسلم یا بخاری یا دونوں کے رجال میں سے ہیں تو فقط جاز القنطرہ، اس پہ کوئی جرح ہے ہی نہیں بالاجماع. ٹھیک ہے نا. اچھا اور اس کی توثیقات آپ نے دیکھا، بخاری اس مسلم کا استاد ہے. سیر اعلام النبلا، اب وہ کس سے روایت کرتا ہے عزیزوں؟ ملاحظہ فرمائی، وہ روایت کرتا ہے یحییٰ ابن عبد الحمید سے. ٹھیک ہے نا، یحییٰ ابن الحمید الحمانی سے، اس شخص سے روایت کرتا ہے. اب اس شخص کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے. یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلا، جز نمبر 10، چاپ مؤسسۃ الرسالہ. یحییٰ ابن حمید الحمانی ابن عبد الرحمن ابن میمون ابن عبد الرحمن الحافظ الامام الکبیر، یہ حافظ ہے، ان کا امام کبیر ہے. الثقہ، ورثقہ بھی ہے. اچھا ابن المحدث الثقہ، اب اس کا والد جو ہے ثقہ محدث تھے. اچھا ابی یحییٰ الحمانی الکوفی صاحب المسند، یہ اس کی ولادت ہے سنہ 150 کی. اس نے روایت کی ہے، بہت سارے علماء سے روایت کی ہے، اور اس کے شاگردوں کا بھی ذکر ہے یہاں پر کہ کس کس نے ان سے روایت نقل کی ہے. یہ جملہ کہ کہا کہ یہ حافظ ہیں، امام کبیر ہیں، یہ خود تصریح کرتا ہے کہ اب مشائخ حدیث میں سے معروف ہے، مشہور ہے، اور بھلے یہ ثقات میں سے ہے. اور اس نے کس سے روایت کیا عزیزو؟ اس نے شریک سے روایت کیا. ٹھیک ہے نا، اس نے روایت کیا تھا شریک نخعی سے. شریک کون ہے عزیزو؟ شریک کی توثیق کے لیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں، یہ کتاب ہے تقریب التہذیب للحافظ ابن حجر العسقلانی. حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب تقریب التہذیب. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 436 میں یہاں پہ فرماتے ہیں شریک ابن عبداللہ النخعی الکوفی القاضی بواسط ثم الکوفہ. پہلے واسط، عراقی شہر واسط میں قاضی تھے، پر کوفے میں کافی قاضی بنے. کان عادلا فاضلا عابدا شدیدا علی اہل البدع، عادل تھا، فاضل تھا، عابد تھا، اہل بدعت پہ بڑا شدید تھا. من الثامنہ مات سنہ 87 و 70، یہ سنہ 178 میں اس کی وفات ہے، یا 177 اس کی وفات ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی توثیق واضح ہے، عادلا فاضلا، اور یہ رجال مسلم میں سے ہے. ٹھیک ہے نا، مسلم میم 4 رجال مسلم میں سے، وہ بالاجماع وہ ان کے ہاں رجال مسلم جو ہیں وہ ثقہ ہوا کرتے ہیں. اور وہ کن سے روایت کرتے ہیں عزیزو؟ وہ روایت کرتے ہیں رکین سے. رکین سے روایت کرتے ہیں، رکین سے روایت کرتے ہیں. اچھا رکین کون ہے عزیزو؟ یہ کتاب تقریب التہذیب للحافظ ابن حجر العسقلانی، چاپ دار العاصمہ. ملاحظہ فرمائی یہاں پر بخاری نے بھی اس سے روایت کیا، مسلم نے بھی روایت کیا. بخاری نے شاید ادب مفرد میں اس سے روایت کیا، اور کتب 4 نے اس سے روایت کیا. رکین بالتصغیر ابن الربیع ابن عمیلہ الفزاری ابو الربیع الکوفی ثقۃ، یہ ثقہ ہے. اس کی وفات ہے سنہ 131 کی، سنہ 131. ٹھیک ہے نا، اس کی بھی صحت ثابت ہو گئی. اور وہ کن سے روایت کرتے ہیں عزیزوں؟ وہ روایت کرتے ہیں قاسم ابن حسان سے، القاسم ابن حسان سے. ٹھیک ہے عزیزوں. اب قاسم ابن حسان کون ہے عزیزوں؟ جن کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ مجہول الحال ہیں. کتاب کے محقق نے کہا کہ یہ مجہول الحال ہیں، اور ان کی سماع زید ابن ثابت سے ثابت نہیں ہے. یہ کتاب ہے تقریب التہذیب للحافظ ابن حجر، چاپ دار العاصمہ. ملاحظہ فرمائی یہاں پر صفحہ نمبر 709، بل القاسم بن حسان العامری الکوفی مقبول، اس کی روایت مقبول ہے. یہ شخص مقبول، اس کی روایت صحیح ہے. یہ رجال ابو داود اور سنن نسائی کے مشائخ میں سے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ کیا زید بن ثابت سے اس کی حدیث مروی ہے، اس کی سماع ثابت ہے. ملاحظہ فرمائی کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، المجلد 22، چاپ مؤسسۃ الرسالہ، سن 1992 میں مؤسسہ رسالہ میں چھپی ہے. تہذیب الکمال حافظ یوسف بن کمال مزی کی کتاب، صفحہ 341 میں قاسم دال سین، یہ رجال ابو داود اور نسائی میں سے قاسم ابن حسان العامری الکوفی. ٹھیک ہے. روا عن ابیہ، اپنے والد سے اس نے روایت کی ہے، اس کے والد کا نام ہے حسان العامری. و زید ابن ثابت، اور زید ابن ثابت سے بھی روایت کیا. اور سین، اور اس کی روایت زید ابن ثابت جو ہے، زید ابن ثابت سے جو اس کی روایت ہے سنن نسائی میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. وذکر ابن حبان فی کتاب الثقات، ابن حبان نے اس کو کتاب الثقات میں نقل کیا. تو یہ کہنا کہ یہ مجہول الحال ہے وہ بھی باطل ہے. ابن حجر نے کہا کہ اس روایت مقبول ہے. ابن حبان نے بھی اس کے ثقات کی کتاب میں روایت کیا، اور نسائی نے، ابو داود نے ان سے روایت کی ہے.
وہ ان کے شیخ ہیں، ان کے استاد ہیں، ایسے شخص کو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجہول آدمی ہے؟ تو اس کی بھی توثیق ثابت ہوگی۔ تو عزیزو، جب یہ ثابت ہوگی تو اب واپس آتے ہیں۔ یہ حدیث یحییٰ ابن عبد الحمید روایت کرتے ہیں شریک سے، شریک رجال مسلم میں ہیں اور ان کے متعلق کوئی جرح جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اور یحییٰ ابن عبد الحمید بھی رجال مسلم میں سے ہیں، رکین بھی رجال مسلم میں سے ہیں، قاسم بن حسان یہ بھی ثقہ ہیں، اور زید بن ثابت سے ان کی سماع بھی ہم نے ثابت کر دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بس یہ حدیث اس کی سند فی نفسہ ہی صحیح ہے، نہ کہ یہ حدیث لغیر ہی صحیح ہو، جیسے کہ اس محترم محقق نے اس کتاب میں یہاں پہ فرمایا حدیث نمبر 240 صحیح لغیر ہی، نہیں، یہ حدیث صحیح ہے لیکن صحیح فی نفسہ ہی ہے، اور صحیح لغیر ہی نہیں ہے، صحیح فی نفسہ ہی ہے، اور غیر کے ساتھ ملاحظہ کریں تو یہ متواتر ہے۔ تو یہ حدیث الحمدللہ اس کی سند متصل ثابت، اور اس کی عبارت بھی بہت واضح ہے، انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ان کو تھامے رکھو، ان کی اتباع کرتے رہو، تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، ہرگز گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وعطرتی اہل بیت، اور میری عطرت میری اہل بیت، فإنہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ میرے حوض کوثر پر میرے پاس وارد نہ ہوں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف۔ اب میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، میں نے یہ مختصر پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہا۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کی وجہ یہ تھی کہ میرے پاس کچھ وقت تھا، اور میں چاہتا تھا آپ لوگ جو ہیں کافی بے وفا ہیں، ہم بے وفا نہیں ہیں، ہمیں وقت ملتا ہے تو آپ کے پاس آتے ہیں۔ آپ کو میں بہرحال آپ کی خدمت میں شرمندہ ہوں کہ میں آپ کے سامنے ایسے کلپ جس میں آپ کو مزہ آ جائے، اس میں بہت مزہ ہو، تفریح ہو، آپ کو وہ پیش نہیں کر سکتا۔ یہ روایات احادیث ہیں، یہ پیش کرتے ہیں، یہ حجت ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں دو قیمتی چیزیں، کہ اگر انہیں تامے رکھو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ آپ کے خدمت میں ہمارا ہدیہ ہے، یہ ہمارا آپ سے وفا ہے۔ اب آپ لوگ بے وفا ہیں تو ہم کیا کریں، ٹھیک ہے نا۔